اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان رحمت کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، آدھی رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے، اور وہ درد لگاتار بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ شخص اپنا درد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، اگر رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی مناسبت ہے۔ اور کبھی کبھار رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ جس کو اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ اس کا علاج ممکن ہی نہیں۔ ناظرین، آپ کا جسم آپ کو پرکشش بناتا ہے، آپ کی مسکراہٹ آپ کو دلکش بناتی ہے، اور آپ کی شخصیت آپ کو خوبصورت بناتی ہے۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ ناظرین، سنترے کے چھلکوں پر میٹھا سوڈا لگا کر کونیوں اور ٹخنوں پر رگڑیں۔ اس طرح رگڑنے سے کونیوں اور گھٹنوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ نیبو کے چھلکے کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر انہیں ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے اور ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا، اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا، وہ رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار چاکلیٹ کا استعمال کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کنگھی کر کے سونے، بالوں میں گرنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈرتا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو شخص تھوڑے پر صبر نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیطان کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو خوش کر کے اپنی خوشی میں لگے رہتے ہیں، وہ تنہا رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، زندگی کو 10 اصولوں پر گزارو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی سے گزارو، نفس کے ساتھ غلبہ سے گزارو، مخلوق کے ساتھ انصاف سے گزارو، بزرگوں کے ساتھ خدمت سے گزارو، بچوں کے ساتھ شفقت سے گزارو، فقیر کے ساتھ سخاوت سے گزارو، دوستوں کے ساتھ خیر خواہی سے گزارو، دشمنوں کے ساتھ حوصلہ سے گزارو، جاہلوں کے ساتھ خاموشی سے گزارو، اور عالموں کے ساتھ نیاز بندی سے گزارو۔ ناظرین، منہ دھوئے بنا کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اناناس کا جوس پینے سے کینسر کی بیماری میں کمی ہوتی ہے۔ نہار منہ آلو کا پانی اور چینی ملا کر پینے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ مولی کے بیج پیس کر دہی میں ملائیں اور چہرے پر لگائیں، چند ہی دنوں میں داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور چہرے کی رنگت بھی اجلی ہو جائے گی۔ دہی دماغ کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دہی کا استعمال سے جلد صاف ہوتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلد ہضم ہوتی ہے۔ دہی قبض اور بدہضمی میں نہایت مفید اور آنتوں کے انفیکشن سے بچاتی ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا،
بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتی ہو، سوائے دودھ کے۔ ناظرین، اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑوں نکلنا بند ہو جائیں گے۔ مقصد میں لگن اور مسلسل محنت میں ہی کامیابی ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ دیسی سنترے کے چھلکے اتار کر سکھا لیں اور پھر ان کو باریک پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور چہرے پر استعمال کریں۔ اس سے آپ کے چہرے سے بدنما داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ جلد کو نرم، ملائم اور خوبصورت بنانے کے لیے ہری چائے میں ہلدی اور نیمبو کا رس ملا کر چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے لگائیں، آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ نیمبو اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہوتی ہے اور کیل مہاسے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا بن جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا، اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کرے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک تحقیق کے مطابق نیمبو بے خوابی کے شکار لوگوں کی نیند کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ بھی آزمایا ہوا طریقہ ہے کہ آپ کو سونے سے پہلے اپنے بستر کے پاس ایک پیالے میں نیمبو رکھ لو۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ پرسکون نیند سو جائیں گے۔ رات کو اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کے بعد ہی نیت کر کے سویا کریں۔ ایک وقت آئے گا جب تہجد کے وقت خود بخود آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ جن کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہو، سینے پر جلن رہتی ہو، وہ لوگ پیاز کاٹ کر اس پر نیمبو نچوڑ کر کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ مشکلوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمچماتے ہیں۔ لکڑی کی کرسی یا بینچ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ رات کو الٹا سونے سے برے خواب آتے ہیں۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھانے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ اگر ناخن کے اوپر میل جم جائے تو ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں، پھر ہاتھوں کو کسی صاف کپڑے سے رگڑیں۔ آپ کے ہاتھ صاف اور نرم و ملائم ہو جائیں گے اور ناخن بھی چمکدار ہو جائیں گے۔ لوگ نصیحت سے نہیں، ٹھوکروں سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت تو اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر تو سیدھے دل پر لگتی ہے۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ زیادہ سونے والے لوگ میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپا کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ زیادہ دیر تک
جاگتے ہیں وہ زیادہ ذہین اور زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ جلد پورا نہیں چھوڑتا تو سمجھ جائے کہ آپ ایک پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ پانی میں گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ تر و تازہ ہو جائے گا اور جوان رہے گا۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ موٹاپا عورت کی خوبصورتی میں ایک رکاوٹ ہے۔ دبلا پتلا ہونا چاہتی ہے تو روزانہ صبح نہار منہ کھیرے کا رس نکال کر نیبو نچوڑ کر پی لیا کرو، چند دنوں میں وزن کم ہونے لگے گا۔ موٹی عورت کی ناف میں نیبو کا رس ڈال دو، 7 دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ کچی گوبھی کے پتے چبانے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ غریبوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کریں اور یتیموں کو کھانا کھلائیں۔ اکثر خواتین گھروں میں پلاسٹک کی چپلیں پہنتی ہیں۔ ان کو پہننے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، مگر ان کے پہننے سے ان کے پاؤں کی ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں۔ اس لیے ایڑیوں کو بدنما ہونے سے بچانے کے لیے پلاسٹک کی چپلیں پہننے سے گریز کریں۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے چہرے پر جھریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پیتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کچی ہری مرچ کھانے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دو۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔